عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنا کلام پیش کرتے. مضمون نگاری، غزل، اشعار، ان میں مقابلے ہوتے. فصاحت و بلاغت کس کا کلام کتنا عمدہ ہے ہمارے علم میں تو ہے نہیں. جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ اشعار میں کون سی جگہ لفظ غلط کہا، کون سی جگہ صحیح کہا، یہاں لفظ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک فصاحت و بلاغت کا نظام تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا معجزہ اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا. جب اعلان نبوت کیا تو ساتھ کہہ دیا اگر تمہیں شک ہے ایک سورت لے آؤ جو مجھ پہ کلام نازل ہوا، 10 آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام لوگوں کو جمع کر لو، جن کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی جمع کر لو. نہ تم بنا سکو گے نہ قیامت تک بنا سکو گے، نہ ابھی بنا سکو گے نہ قیامت تک بنا سکو گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا. بیت اللہ کے ساتھ کلام لٹکایا جاتا تھا. جس کا کلام اچھا ہوتا تو وہ پہلے والے کو ہٹا کے اپنا لگا دیتا. ایک صحابی رسول نے، بعض روایات میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، انہوں نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتوں والی سورت لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکائی، باقیوں کا کلام ہٹا دیا. تو جو آتا تو وہ دیکھ کے کہتا نہیں، واپس چلا جاتا. اور ایک بڑا شاعر آیا، اس نے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے. اور اللہ کے کلام میں ایک اثر تھا، ایک تاثیر تھی، ایک نور تھا. پڑھنے والا امام الانبیاء ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. آج کوئی عمدہ قاری پڑھتا ہے، علم و عمل والا پڑھتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں. ویسے تو ہم جیسے گناہگار ہیں نا، ہم جیسے گناہگار پڑھتے ہیں تو ہم تو الفاظ پڑھتے ہیں. اللہ نے اپنا جو نور ہے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے. کلام کا جو نور ہے، جو اثر ہے، اگر یہ ظاہر ہوتا تو ہم پڑھ بھی نہ سکتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ پڑھتے تو وہ علم و عمل والے تھے. کلام کا ایک نور ہوتا تھا. احادیث میں موجود ہے کہ کافر رات کو چھپ کے سنا کرتے تھے. بڑے بڑے کافر، عام کافر نہیں، ابو جہل، اخنس بن شریک اور بڑے بڑے جو کافر تھے، رات کو 2-3 بجے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد پڑھتے تو وہ چھپ کے آتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے. ایمان نہ لائے لیکن وہ کتنی لذت ہوگی جو رات کو اٹھنے پر مجبور کر رہی ہے. یہ اللہ کا کلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا. حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے قیامت والے دن میرے ماننے والے دیگر انبیاء سے سب سے زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء کا معجزہ ان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور میرا معجزہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ میرے بعد قیامت تک باقی رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ ایمان لائیں گے. اور یہ قرآن مجید باقی ہے. اللہ نے پڑھنا بھی آسان کیا، یاد کرنا بھی آسان کیا. آج چیلنج ہے، اردو کی کتاب، انگلش کی کتاب، کسی زبان کی کتاب کسی بچے کو دو یاد کرے، یاد نہیں ہوتی. اگر کوئی بہت ذہین بندہ یاد کر بھی لے تو 20 دن بعد، مہینے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتا. یہ واحد اللہ کا کلام ہے کہ جس کو بچہ جو ناسمجھ ہے اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں تو وہ 6 مہینے میں، سال میں پورا قرآن مجید بعین ہی زبر زیر کے فرق کے بغیر یاد کر لیتا ہے اور پھر بھولتا بھی نہیں. اشعار یاد کر کے دیکھو، بچپن میں جو ہمیں اشعار یاد تھے یا کوئی اور باتیں یاد تھیں ہم بھول گئے. لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے، حافظ پورا سال نہیں پڑھتا، رمضان میں 2 دفعہ پڑھنے سے پورا 1.5 سپارہ 2 سپارے یاد ہو جاتے ہیں. ایسے کوئی اور کتاب یاد ہوتی ہے کہ 2 دفعہ پڑھو تو 20 صفحے 40 صفحے یاد ہو جائے؟ 2 دفعہ پڑھنے سے تو بھولا ہوا کبھی یاد نہیں ہوتا. لیکن یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ یہ بھولتا نہیں ہے. بھول گیا تو 2-4 دفعہ پڑھنے سے سارا یاد ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً جہاں ضرورت پڑی ہزاروں معجزات دیے. معراج کا بڑا معجزہ ہے
کسی بھی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز دیا کہ زمین سے اپنے پاس سدرۃ المنتہا، جہاں سے فرشتہ بھی آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے آگے اپنے پاس بلا لیا، اور یہ ایک رات میں۔ زمین سے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7 آسمان ہیں، ایک زمین ہے، 8 ہو گئی۔ 4000 سال کا جو فاصلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں، ایک لمحے میں طے کیا کہ گئے، اللہ سے ملاقات کی، ساری باتیں ہوئیں، انبیاء سے ملاقات کی، بیت المقدس میں امامت کروائی، سب کچھ کرنے کے بعد جہاں سوئے تھے وہیں واپس آ کے لیٹ گئے۔ مشرکین نے انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مناظر راستے میں رات کو دیکھے تھے وہ بتلائے، اور وہ بعینی ہی سچ نکلے، لیکن ان کی جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ضرورت ہوتی اللہ معجزہ عطا کرتا۔